کہ دو مظلوم ہیں، ایک ہے حسن ایک ہے حسین۔ حسین بھی مظلوم ہے، حسن بھی مظلوم ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ کہ امام حسن وہ مظلوم ہیں کہ جو اپنے انصار و اصحاب کو پکار رہے تھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور حسین وہ ہیں کہ جو شمع گل کر کے کہہ رہے تھے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، وہاں واپس آ نہیں رہے تھے، یہاں حسین کو چھوڑ کے جا نہیں رہے تھے۔ اور حسن وہ مظلوم ہے کہ جس وقت حسن کے خیمے پر حملہ ہوا، تاریخ ہے نا یہ کہ آقا حسن کے خیمے پر حملہ ہوا، اور جس وقت حملہ ہوا ہے میں ایک جملہ کہوں گا، حسین کے خیموں پر بھی حملہ ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ جس وقت آقا حسن کے خیمے پر حملہ ہوا امام حسن کے اہل حرم حفاظت کے ساتھ مدینے میں تھے، لیکن جس وقت مظلوم حسین کے خیموں پر حملہ ہوا خود حسین موجود نہیں تھے۔ جس وقت حسن کے خیمے پر حملہ ہوا تاریخ بیان کرتی ہے، اور چیزوں کے ساتھ ساتھ آقا حسن کی جائے نماز اور مصلے کو لوٹا گیا، اور جس وقت حسین کے خیمے پر حملہ ہوا تو وہاں بستر سید سجاد لوٹا گیا، یہاں مصلی حسن لوٹا جا رہا ہے، وہاں بستر سجاد لوٹا جا رہا ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے جس وقت حسن کا مصلی لوٹا گیا حسن جانماز پر کھڑے نہیں تھے، لیکن جس وقت سجاد کا بستر چھینا گیا غشی کے عالم میں سید سجاد اجرکم علی اللہ، ایک مرتبہ آقا حسن کو زہر دیا گیا، اور جس وقت زہر دیا گیا امام حسین بھائی سے ملنے کے لیے آئے۔ روایت کا جملہ ہے جب حسن نے حسین کو دیکھا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلایا، اے میرے بھائی حسین میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور ادھر آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے سید و سردار بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے کہ حسن کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے اور بدن کی سبزی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ گھبرا کے آقا حسین بیٹھے، آقا حسن نے رو کے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا بھیا حسین، میرے نانا نے جو حدیث فرمائی تھی نا وہ حدیث اب صحیح ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تمہارے بارے میں بھی فرمایا تھا میرے بارے میں بھی فرمایا تھا۔ آقا حسین پوچھتے ہیں بھیا حسن کون سی حدیث؟ فرمایا میرے نانا رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو میرے سامنے جبرائیل نے دو زبرجد کے محلوں کو اور قصور کو دکھایا تھا، لیکن یہ دو زبرجد کے جو محل تھے رسول فرماتے ہیں ایک کا رنگ سبز تھا ایک کا رنگ سرخ تھا، اور اس وقت جب رسول نے پوچھا جبرائیل یہ دو زبرجد کے محل کس کے لیے، کہا ایک حسن کا ہے ایک حسین کا ہے۔ تو نانا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل پھر حسن کا محل سبز ہے حسین کا سرخ، ان رنگوں کی تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ حسن کو زہر ہلال دیا جائے گا اور حسین کو تلوار سے ذبح کیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ آقا حسن نے وصیتیں بیان کرنا شروع کی، تبرکات امامت امام حسین کے سپرد کی ہے، وقت آخر ہے، ایک امام جب جاتا ہے تو جانے سے پہلے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ دوسرے امام کو دے دیتا، اور ادھر کربلا میں جب آقا حسین اس دنیا سے جانے والے بیمار بیٹے کے پاس آئے، ایک مرتبہ سجاد کو اٹھایا اور سجاد کے حوالے تبرکات نہیں کیے، سینے سے لگا کے کان میں کہا بیٹا سجاد جب آزاد ہو کے مدینے جانا تو ام سلمہ سے تبرکات کو لے لینا، میں نے امانت کے طور پر ام سلمہ کے پاس رکھوائے۔ اور سید سجاد نے جب حسین کی حالت دیکھی تو بےتاب ہو کے پوچھا تھا این العباس،
بابا حسین عباس کہاں ہیں؟ اس لیے کہ سجاد نے یہ دیکھا حسین کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، منہ پہ اصغر کا خون لگا ہوا ہے، جا بجا زخم ہے، عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی حالت ایسی ہو جائے، لہذا تڑپ کے پوچھا این العباس؟ حسین سر جھکا کے فرماتے قد قتل، این القاسم قد قتل، این علی اکبر قد قتل۔ اور اس کے علاوہ جب پوچھنا چاہتے تھے بڑھ کے حسین نے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا بس بیٹا سجاد اتنا سمجھ لے ان بیویوں کے درمیان اب میرے اور تیرے علاوہ کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے، ایک مرتبہ امام حسن کی شہادت ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تابوت حسن چلتا ہے دفن ہونے کے لیے، اور پھر بنی امیہ وہ مروانی وہ ظلم کرتے ہیں کہ آقا حسن کے تابوت پر تیروں کی بارش ہو جاتی۔ یاد رکھیے یہ جو علمدار کے سانحے میں، علمدار روڈ کے سانحے میں جو شہداء ہیں نا، ان کے صرف پڑے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر لوگ رو رہے تھے، لیکن ان کے جنازوں پر کسی نے فائرنگ نہیں کی، ان کے جنازوں پر کسی نے تیر نہیں برسائے۔ یہ عجب مظلوم کا جنازہ ہے، تابوت ہے جو دفن ہونے کے لیے چلا ہے، لیکن تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، زینب فریاد بلند کر رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، ایک مرتبہ آقا حسین گھر سے لے کر دوبارہ تابوت کو چلے، بقیع کی جانب پہنچے، جناب فاطمہ بنت اسد کے قریب لحد کھودی، اور لحد کھود کے بھائی حسن کے لاشے کو لحد میں رکھا، کچھ اشعار پڑھے، کھڑے ہو کر گریہ کیا۔ میں کہوں گا مولا بڑی مصیبت کا وقت ہے، ارے اپنے ہاتھ، اس لیے کہ آقا حسین کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، ایک بھائی کی خبر دوسرا بھائی کھو دے۔ مگر میں کہوں گا آقا حسین، ارے ابھی جو لحد حسن آپ نے کھودی ہے نا، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں اتنی دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ عباس ساتھ میں ہے، انصار ساتھ میں ہے، آقا حسن کا لاشا دفن کرنے میں اتنی زحمت نہ ہوگی، ہاں اس وقت بہت زحمت ہوگی جب 6 ماہے کا لاشا ہوگا۔ قبر اصغر کو بنانے میں بڑی دیر لگی۔ آخری جملے ہیں، حسن کے لاشے کو دفن کیا، یہ ایک منظر ہے، مصیبت ہے، لیکن وہ مصیبت کیسے بیان کروں جس وقت کے آقا علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو لے کر ابا کے دامن میں چھپائے، ٹیلے کی پشت پر گئے، ام رباب ساتھ میں ہیں، بس ایک مرتبہ تھوڑی سی مٹی ہٹائی، تھوڑی سی ریت ہٹائی، اور اس کے بعد اصغر کے لاشے کو رکھا۔ کربلا کی جلتی ہوئی ریت ہے، جناب ام رباب ساتھ بیٹھی رو رہی ہیں۔ آقا حسین اصغر کی قبر کو برابر کرنا چاہتے ہیں، باپ ہے، ماں کنارے بیٹھی ہے، 6 ماہ ہے، پھول کی طرح معصوم، اور کربلا کی وہ جلتی ہوئی ریت اصغر کے ننھے پاؤں کو ڈھکا، اور اس کے بعد ہاتھ اور آگے بڑھایا، اصغر کے سینے کو جلتی ہوئی ریت سے ڈھکا، اور اس کے بعد اب چہرہ ڈھکنا چاہتے ہیں، کہا ام رباب اپنے چہرے کو پلٹ لو۔ ام رباب نے چہرے کو پلٹا، حسین نے اصغر کے چہرے پر ریت کو آگے بڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ننھی سی قبر میں اصغر کو گاڑ کے، ارے اپنے دامن کو چھاڑ کے حسین مظلوم بلند ہو گئے۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔